بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ جرمن پولیس نے گرجا گھر میں جاری عبادت رکوا دی۔ اسرائیل نے ویکسین لگانے میں غزہ کی پٹی میں آباد فلسطینیوں کو شامل نہیں کیا۔ چائنا کی ریڈیو ٹیلیسکوپ فاسٹ سائنسدانوں کے لیے بہت جلد کھول دی جائے گی۔ برطانیہ میں دوبارہ لاک ڈاؤن۔ نیو یارک اسٹاک ایکسچینج کی فہرست سے 3 چینی کمپنیوں کو ہٹا دیا گیا۔ یورپی یونین کا اسرائیل سے فلسطینی نوجوان کی تحقیقات کا مطالبہ۔ سلامتی کونسل کے 5 عبوری ارکان میں بھارت بھی شامل۔ تمام ثبوت اس طرف اشارہ کرتے ہیں کہ کورونا ووہان سے ہی پھیلا، اعلیٰ امریکی عہدیدار۔ اسپین میں اسلامی تعلیم کی کلاسز کو مزید سینٹرز اور اسکولوں تک بڑھانے کا فیصلہ۔ وزیر اعظم عمران خان پر تنقید کے چکر میں پی پی رہنما شہلا رضا آپے سے باہر۔ انسانوں کی عمر 2 گنا ہو جائے گی، 200 برس کی عمر میں بھی لوگ فٹ بال کھیلیں گے، ایک تحقیق۔ میاں بیوی نے بچہ گود لے لیا لیکن ایک غلطی کر بیٹھے۔ قد نہ بڑھنے کی شکایت اب کیسے دور ہو رہی ہے؟ ایک رحم دل پولیس آفیسر۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ جرمن پولیس نے ایک قصبے میں جاری چرچ عبادت میں مداخلت کر کے لوگوں کو منتشر کر دیا۔ اس عبادت میں 150 افراد کے قریب لوگ شریک تھے۔ اس عبادت کو کورونا لاک ڈاؤن کی خلاف ورزی قرار دیا گیا ہے۔ انہوں نے ماسک بھی نہیں پہنے ہوئے تھے۔ جرمنی میں حکومت نے سخت پابندیوں کے حامی لاک ڈاؤن کا نفاذ کر رکھا ہے۔ کھانے پینے کی اشیاء دکانوں یا سپر مارکیٹوں کے علاوہ ہر قسم کے کاروبار کی مارکیٹیں اور شاپنگ مالز وغیرہ بند ہیں۔ ان ضوابط کے تحت کسی بھی بند مقام پہ زیادہ سے زیادہ 20 افراد کے شریک ہونے کی اجازت ہے۔ گرجا گھر میں جاری عبادت میں شریک افراد نے حفظان صحت کے اصولوں کا بھی احترام نہیں کیا ہوا تھا اور سبھی نے سماجی فاصلے کو بھی نظر انداز کر رکھا تھا۔ تمام افراد بشمول بچے ماسک کے بغیر تھے۔ اسرائیل میں لوگوں کو کورونا کی ویکسین لگانے کی مہم زور و شور سے جاری ہے، لیکن اس نے ویکسینیشن کی اس مہم میں اپنے زیر قبضہ غرب اردن اور غزہ کی پٹی میں آباد فلسطینیوں کو شامل نہیں کیا ہے۔ اسرائیل نے امریکہ کی دوا ساز فرم فائزر اور جرمن کمپنی بائیو این ٹیک کی تیار کردہ ویکسین درآمد کی ہے اور اس کو ملک کے کونے کونے تک پہنچایا جا رہا ہے۔ اب تک 8 لاکھ اسرائیلیوں یا کل آبادی میں سے 10% کو ویکسین لگائی جا چکی ہے۔ اسرائیل کی اس ویکسینیشن مہم غرب اردن کے دور دراز علاقوں میں رہنے والے یہودی آباد کاروں کو شامل کیا گیا ہے، لیکن علاقے میں مقیم تقریباً 27 لاکھ فلسطینیوں کو اس مہم میں شامل نہیں کیا گیا ہے اور انہیں اسرائیل کے زیر انتظام ویکسین نہیں لگائی جائے گی۔ مالی مشکلات سے دوچار فلسطینی اتھارٹی کو ویکسین کے حصول کے لیے مزید انتظار کرنا ہوگا۔ WHO کوویکس ایسی انسانی امدادی تنظیموں کے ذریعے دنیا کے غریب ممالک کی 20% آبادی کو کورونا کی ویکسین مفت مہیا کرنا چاہتا ہے۔ ان غریب ممالک میں سے بعض کورونا کی وبا سے بری طرح متاثر ہوئے ہیں۔ چائنا اسکائی آئی کے نام سے مشہور 500 میٹر قطر کی ریڈیو ٹیلیسکوپ FAST کو 1 اپریل سے پوری دنیا کے سائنسدانوں کو مشاہداتی استعمال کے لیے کھول دیا جائے گا۔ اپریل سے مختلف ممالک کے سائنسدان چائنا کی قومی فلکیاتی مشاہدہ گاہ کو آن لائن درخواستیں پیش کر سکیں گے۔ برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن نے ملک میں نئی کورونا پابندیوں کا اعلان کر دیا ہے۔ بورس جانسن نے کہا ہے کہ نئی قسم کے کورونا پر قابو نہیں پایا جا سکا۔ کورونا پر قابو پانے کی ہر ممکن کوشش کریں گے، جتنا ممکن ہو سکے لوگوں کو گھر سے کام کرنا چاہیے۔ برطانوی وزیر اعظم نے انگلینڈ میں دوبارہ لاک ڈاؤن نافذ کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ فروری کے وسط تک اسکول دوبارہ بند رہیں گے۔
امریکہ میں نیو یارک اسٹاک ایکسچینج نے 3 چینی کمپنیاں چائنا ٹیلی کام کارپوریشن لمیٹڈ، چائنا موبائل لمیٹڈ اور چائنا یونیکوم لمیٹڈ کو نیو یارک اسٹاک ایکسچینج کی فہرست سے ہٹانے کے عمل کا آغاز کا اعلان کر دیا ہے، جو سیاسی مقاصد کے لیے عالمی سرمایہ کاروں کے جائز حقوق اور مفادات کو نظر انداز کرنے کے مترادف ہے۔ حالانکہ تینوں کمپنیوں نے امریکی سیکیورٹیز مارکیٹ کے قواعد و ضوابط کی پابندی کی ہے، امریکی حکومت کے سیاسی مقاصد کے تحت چینی کمپنیوں کو فہرست سے ہٹانا مارکیٹ کے قواعد و ضوابط کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ یورپی یونین نے 2 روز قبل فلسطین کے جنوبی شہر الخلیل کے مقام پر ایک نہتے فلسطینی نوجوان کو شہید کیے جانے کی آزادانہ تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ یورپی یونین کا کہنا تھا کہ ہم اسرائیل سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ ابو ارام کے واقعے کی آزادانہ تحقیقات کرے اور اس میں ملوث اہلکاروں کو سزا دی جائے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے نئے عبوری ارکان میں آئر لینڈ، ناروے، بھارت، میکسیکو اور کینیا شامل ہو چکے ہیں، جو کہ 2 سالہ عرصے کے دوران اپنی ذمہ داریاں ادا کریں گے۔ ان ارکان نے یہ ذمہ داریاں جرمنی، انڈونیشیا، بیلجیم اور جنوبی افریقہ سے حاصل کی ہیں، جن کی صدارت تیونس کرے گا۔ دوستو، یاد رہے کہ 15 رکنی سلامتی کونسل کے 5 مستقل اراکین کو ویٹو کا حق حاصل ہے، جن میں امریکہ، چائنا، روس، برطانیہ اور فرانس شامل ہیں۔ امریکی حکومت کے ایک اعلیٰ عہدیدار نے ایک سازشی تھیوری کو درست قرار دیتے ہوئے چائنا پر سنگین الزام عائد کر دیا ہے۔ صدر ٹرمپ کے ڈپٹی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر، جنہوں نے دنیا بھر میں سیاستدانوں کو بتایا ہے کہ کورونا کے پھیلاؤ کے متعلق جو بات سب سے زیادہ درست ہے وہ یہی ہے کہ یہ کورونا ووہان سے لیک ہو کر پھیلا۔ ان کا کہنا تھا کہ انٹیلیجنس معلومات اور دیگر تمام ثبوت اس طرف اشارہ کرتے ہیں کہ یہ ووہان کی گوشت مارکیٹ سے 11 میل کے فاصلے پر موجود ووہان انسٹی ٹیوٹ آف ویرالوجی سے لیک ہوا، اور اس بات کے مزید ثبوت ہاتھ لگ رہے ہیں۔ ممکنہ طور پر لیب میں مناسب حفاظتی اقدامات نہ ہونے یا پھر کسی اور وجہ سے یہ کورونا لیب سے لیک ہوا۔ دنیا میں جو کہانی پھیلی ہوئی ہے کہ کورونا ووہان کی گوشت مارکیٹ سے پھیلا، اس کہانی کو چینی حکومت کے اعلیٰ عہدیدار بھی غلط قرار دے چکے ہیں۔ اسپین میں محکمہ تعلیم کے مطابق گزشتہ سال اکتوبر کے مہینے میں شروع کی جانے والی اسلامی تعلیم کی کلاسز کو مزید اسکول اور سینٹرز تک بڑھایا جائے گا۔ محکمہ تعلیم کی ڈائریکٹر جنرل ماتے ایمرچ کا کہنا ہے کہ اس بات کا فیصلہ بہت سی درخواستوں کے بعد کیا گیا ہے۔ کلاسز ان اسکولوں میں شروع کی جائیں گی جہاں زیادہ تعداد میں طالب علم موجود ہوں گے۔ اس سے قبل کاتالونیا میں اسلامی تعلیم کے حوالے سے بھی متعدد درخواستیں موصول ہوئی تھیں۔ دوستو، بغض کی انتہا دیکھو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما شہلا رضا نے وزیر اعظم عمران خان پر تنقید کے چکر میں تاریخ کو ہی پس پشت ڈال دیا۔ انہوں نے کہا کہ ذوالفقار علی بھٹو نے 5 فروری کو یوم کشمیر قرار دیا تھا، آج 4 فروری ہے، عمران حکومت اب تک خاموش ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ کیا اپنے ملک میں مقبوضہ وادی سے یکجہتی کے لیے مودی سے اجازت لینے کی ضرورت ہے، مگر مودی تو آپ کا فون ہی نہیں اٹھاتا۔ اس پر جواب دیتے ہوئے پی ٹی آئی رہنما ہنس مسروس نے کہا کہ یہ ہماری پڑھی لکھی ممبر اسمبلی ہیں، یہ حالات ہیں ان کے دماغ کے کہ 4 جنوری کو 4 فروری سمجھ رہی ہے۔ دوستو، زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن ایک مشہور ڈاکٹر اینڈریو سٹیلے نے اپنی نئی کتاب میں پیشگوئی کی ہے کہ وہ وقت دور نہیں جب سائنسدان ایسی ادویات تیار کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے کہ جن کے ذریعے انسان کی عمر رسیدگی کے عمل کو سستر کیا جا سکے گا، جس سے انسان کی زندگی دگنا سے زیادہ صحت مندی کے ساتھ طویل ہو جائے گی اور لوگ 200 سال کی عمر میں بھی فٹ بال کھیلیں گے۔ ڈاکٹر اینڈریو نے لکھا ہے کہ بڑھتی عمر کے ساتھ انسان کئی طرح کے عارضوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، اس کے جسم میں نئے خلیے پیدا ہونے کی رفتار سست جبکہ خلیوں کی موت ہونے کی رفتار تیز تر ہوتی چلی جاتی ہے۔
جسے عمر رسیدگی کا پروسیس کہتے ہیں۔ ہمیں بہت امید ہے کہ بہت جلد ہم کوئی ایسی دوا ایجاد کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے جو عمر رسیدگی کے اس پروسیس کی حقیقی وجوہات کو پہچانے گی اور اس پروسیس کو سست کر دے گی یا اسے مکمل روک دے گی، جس کے بعد انسان طویل اور صحت مند زندگی گزار سکے گا۔ ایک برطانوی میاں بیوی نے 17 سال قبل چائنا سے ایک بچہ گود لیا اور اس کے اصل ماں باپ کے ساتھ وعدہ کیا کہ وہ اس بچے کو ان کے کلچر کے قریب تر رکھیں گے۔ اس برطانوی ماں باپ نے اس بچے کو چینی کلچر کے قریب رکھا، مگر 17 سال بعد اس برطانوی جوڑے کو ایک ایسی غلطی کا علم ہوا کہ جس بچے کو چینی بچہ سمجھ کر اسے چینی زبان سکھاتے اور چینی کلچر سے آشنا کراتے رہے، وہ دراصل کورین تھا۔ اس بچے کو پالنے والی اس کی برطانوی ماں نے ایک ٹک ٹاک ویڈیو میں بتایا ہے کہ 17 سال بعد ہمیں اپنے بیٹے کی برتھ سرٹیفکیٹ کی ضرورت پڑی اور جب ہم نے سرٹیفکیٹ نکال کر دیکھا تو اس کے ماں باپ کے فیملی نیم کم تھے۔ اس سے ہمیں احساس ہوا کہ بچے کے اصلی والدین چینی نہیں بلکہ کورین تھے۔ یہ بات ہم نے بچے کو گود لیتے وقت محسوس نہیں کی، چونکہ ہم انہیں چائنا میں ملے تھے اور وہیں بچہ گود لیا تھا، چنانچہ ہم انہیں چینی سمجھے اور ان سے کیے گئے وعدے کے مطابق بچے کو چینی زبان اور ثقافت سکھاتے رہے۔ خاتون کی یہ ویڈیو دوستوں تیزی سے وائرل ہو رہی ہے، جسے اب تک 28 لاکھ سے زائد لوگ لائک کر چکے ہیں۔ دوستوں، قد نہ بڑھنے کی شکایت ہمارے معاشرے میں عام ہے، جسے دور کرنے کے لیے مختلف طریقے بھی آزمائے جاتے ہیں، لیکن گزشتہ چند سالوں سے اس شکایت کے ازالے کے لیے ایک بالکل عجیب و غریب طریقہ اپنایا جا رہا ہے۔ اس عجیب و غریب علاج کی ایک مثال 21 سالہ روہن گپتا ہے، جنہوں نے ڈاکٹر سارجن سے ہڈیاں تڑوا کر اپنے قد میں اضافہ کروایا۔ روہن گپتا 5 فٹ 4 انچ قد کے مالک تھے، مگر اب وہ 5 فٹ 7.5 انچ قد کے مالک ہیں۔ روہن کے مطابق وہ علاج کے دوران 4 ماہ تک شدید تکلیف کی حالت میں بستر پر رہے، لیکن جب وہ صحت مند ہو کر اٹھے تو وہ اپنے قد میں 3.5 انچ کا اضافہ دیکھ کر ساری تکالیف بھول گئے۔ قد میں کیے جانے والے اضافے کا یہ طریقہ علاج روسی ہے، جسے لیز روف تکنیک کہا جاتا ہے۔ اس طریقہ علاج میں ٹانگ میں ایک ہڈی کو کاٹ دیا جاتا ہے اور پھر اس ہڈی کے دونوں اطراف کو سٹیل کی سلاخوں کی مدد سے اطراف کی جانب کھینچ کر رکھا جاتا ہے۔ اس دوران ہڈی کی جگہ پر نئی ہڈی قدرتی طور پر بننا شروع ہو جاتی ہے اور اس کے گرد عضلات، رگیں اور جلد بھی قدرتی طور پر بنتی ہے۔ اس طریقہ علاج میں ہڈی میں 1 ملی میٹر یومیہ کا اضافہ ہوتا ہے، تاہم یہ ایک انتہائی مہنگا علاج بھی ہے۔ اس کی فیس 12 لاکھ روپے سے زیادہ ہے۔ اس کے علاوہ آپریشن کے 4 ماہ بعد فزیو تھراپی کا عمل شروع کیا جاتا ہے، جو کہ 3 ماہ جاری رہتا ہے اور اس کی فیس علیحدہ ہوتی ہے۔ امریکہ میں ایک پولیس آفیسر نے دکان سے چوری کرنے والے ایک گروہ کو گرفتار کرنے کی بجائے ان کے سامان کے لیے پیسے ادا کر دیے تاکہ وہ کرسمس کے موقع پر ٹھیک سے کھانا کھا سکیں۔ تفتیش کے دوران آفیسر نے دکان میں کام کرنے والے ایک شخص سے بات کی، جس نے انہیں بتایا کہ اس نے 2 خواتین اور 2 چھوٹے بچوں کو سامان کے پیسے دیے بغیر اسے اپنے بیگ میں ڈالتے دیکھا ہے۔ اس شخص نے یہ بھی بتایا کہ چوری کے الزام کے تحت ان دونوں خواتین اور 2 چھوٹے بچوں کو سٹور میں پکڑ کر بند کر دیا گیا ہے۔ پولیس آفیسر کا کہنا تھا کہ میری اپنی 2 بیٹیاں ہیں جن کی عمر لگ بھگ اتنی ہی ہے جتنی ان 2 لڑکیوں کی ہے، اسی لیے مجھے یہ بات زیادہ شدت سے محسوس ہوئی۔ جب پولیس آفیسر نے چوری کرنے والی خواتین سے بات کی تو انہیں پتہ چلا کہ وہ کام نہیں کرتی اور کچھ گھریلو مسائل چل رہے تھے، اور انہوں نے جو سامان پیسے دیے بغیر اٹھایا تھا وہ اپنے بچوں کے کرسمس ڈنر کے لیے لیا تھا۔ جب پولیس آفیسر نے سامان کی رسید دیکھی تو انہیں پتہ چلا کہ ہر چیز کھانے کی تھی اور اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ یہ دیکھتے ہوئے پولیس آفیسر نے $250 کے گفٹ کارڈ خرید کر انہیں دے دیے تاکہ وہ بچوں کے لیے کرسمس کا سامان خرید سکیں۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔